ہمیں آکسفورڈ سے ناظرین پروفیسر عدیل ملک صاحب جوائن کر رہے ہیں، پروفیسر ہیں یونیورسٹی آف آکسفورڈ کے، ان کا بھی بہت شکریہ۔ پروفیسر صاحب اگر میں آپ سے کوئکلی جان پاؤں، آپ ساؤتھ ایشیا کو کور کرتے ہیں اور پولیٹیکل ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں، تو جب حسینہ صاحبہ کے بھاگنے کی خبر آئی کہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے ہندوستان چلی گئیں، تو آپ نے کیا سمجھا کہ یہ ریلیپس ہے بنگلہ دیش کا اپنے پرانے ماضی کی طرف یا کوئی نئی ڈیولپمنٹ؟ میرے خیال میں یہ کافی ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ پچھلے 30-40 سالوں میں خاص طور پر بنگلہ دیش کی کریشن کے بعد اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ ڈومینیٹ کرتا تھا اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ کو، لیکن اس وقت جو گراؤنڈ پہ میری جن لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے، اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ ڈومینیٹ کر رہا ہے۔ انفیکٹ کل جب آج صبح پتہ چلا کہ حسینہ واجد صاحبہ جا رہی ہیں چھوڑ کے بنگلہ دیش، تو لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ وہ دلی جائیں گی، وہ موسٹ پروبیبلی ہندوستان جائیں گی، تو بہت میسو اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ ہے اس وقت آن دی گراؤنڈ۔ اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ، اس کی کیا وجہ؟ اگر میں اس کے ساتھ آپ کو لیٹ می گیٹ اے پوائنٹ آف ویو فرام ناصر شفیق صاحب، اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ کے اوپر اس کی کیا وجہ؟ طلعت صاحب، آج ایک بنگالی دوست نے جب یہ واقعہ ہوا 1:30 بجے میڈم حسینہ واجد چلی گئیں تو انہوں نے کامنٹ کیا، اور ایک بڑا مختصر کامنٹ تھا لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ انہوں نے یہ کہا اگرتلہ سے اگرتلہ تک کا سفر، لیکن اس میں 57 ایئرس لگے، 1968 سے لے کے 2024 تک۔ اینٹی انڈیا کا سینٹیمنٹ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا بہت زیادہ وہاں پہ، اور اس کی ایک وجہ ہے، اور اس کی وجہ میرا خیال ہے خود میڈم حسینہ واجد کی پالیسیز جو رہی ہیں پچھلے 15 سال سے، وہ یہ ہیں انہوں نے جتنی اپوزیشن تھی تمام کو دبایا، اسپیشلی جماعت اسلامی، ان کو بھی ریسنٹلی بین کیا، اور انڈین انوالومنٹ، را کی انوالومنٹ ان دی انٹرنل میٹرز آف دی بنگلہ دیش اتنی زیادہ ہے کہ مجھے ایک دفعہ ایک بنگلہ دیشی صحافی نے خود بتایا، میں نے انہیں کہا پاکستان کیوں نہیں آتے، جبکہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگ آپس میں اتنا پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، آپ کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا اگر ہم بنگلہ دیش میں پاکستان کے ویزا کے لیے اپلائی کریں تو ہمیں بنگلہ دیشی گورنمنٹ آفیشل سے پہلے را کے آفسرز کے انٹرویو سے گزرنا پڑتا ہے۔ بنگلہ دیش کے اندر؟ جی، بنگلہ دیش کے اندر۔ یہ مجھے وہاں کے ایک صحافی نے بتائی، اس کے علاوہ کچھ اور وہاں کے لوگوں نے، انہوں نے بھی اسی طریقے کے ذکر کیا۔ تو میرا خیال ہے یہ اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ پہلے بھی تھا، لیکن میڈم حسینہ کی پالیسیز کی وجہ سے پچھلے کچھ سالوں سے بڑھتا گیا، اور جس طرح بھی آپ کہہ رہے تھے کہ پچھلے 2-3 ہفتوں میں یہ سچویشن ڈیولپ ہوئی، آئی وڈ سے کہ یہ پچھلے 2-3 ہفتوں میں تو ضرور ڈیولپ ہوئی، لیکن یہ اس کا فلیش پوائنٹ تھا جبکہ یہ سچویشن یہ لوا پک رہا تھا بہت سالوں سے، ٹھیک، اور اس کے پیچھے یہ جو کوٹا سسٹم ہے یہ تو پہلے بھی آیا تھا، آج سے کوئی 3-4 سال پہلے بھی یہ اٹھا تھا، لیکن اس وقت اتنے حالات خراب نہیں ہوئے تھے، بٹ یہ انڈین انوالومنٹ اتنی زیادہ ہو گئی کہ، اور کوٹا سسٹم، پھر پہلے اسٹوڈنٹس کھڑے ہوئے، وہ ٹریگر بن گیا، لیکن بیک گراؤنڈ اس کا کچھ اور تھا۔ لیٹ می گو ٹو عدیل ملک صاحب اگین۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے تھے کہ اس کے علاوہ ذرا بلڈ اپ کے اوپر بات کیجئے گا، ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ میں فگرز دیکھ رہا تھا اکانومی کے اوپر، کیونکہ آپ پولیٹیکل اکانومی کو بھی کور کرتے ہیں، تو حسینہ واجد نے ابھی ان کے بیٹے نے BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ ان کی والدہ جو ہیں وہ سیاسی طور پر واپس نہیں آئیں گی، وہ بہت ہارٹ بروکن ہیں، انہوں نے بنگلہ دیش کے لیے اتنا کام کیا، اکنامک فگر کوٹ کر رہے تھے، اور ہم نے پھر اکنامک فگرز دیکھے، ہمیں GDP گروتھ کو اگر آپ ایک میئر لے لیں تو کووڈ کا سال نکال کے 6% کے اوپر گرو کر رہی تھی، امپلائمنٹ تھی، ٹیکسٹائل انڈسٹری کام کر رہی تھی، تو مومنٹم تو ٹھیک تھا، تو یہ ہنگامہ جس سکیل پر ہوا یہ تو کافی سرپرائزنگ ہے۔ جی دیکھیں، اس میں 2 باتیں، جب بھی معیشت ترقی کرتی ہے تو ایک نئی کلاس جنریٹ ہوتی ہے کہ جس کا ایک انٹرسٹ ہوتا ہے کہ پولیٹیکل ریفارمز بھی ہوں اور ان کی جو وائس ہے وہ نیشنل ڈیسیجن میکنگ میں شامل ہو۔ تو اکانومی بنگلہ دیش کی اچھی چل رہی تھی، لیکن جو کم از کم پچھلے 2-3 سالوں میں کچھ مسائل ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو ایکسپورٹ کی فگرز ہیں اور ریزروز کی فگرز ہیں، وہ گورنمنٹ نے خود اس کو ریکگنائز کیا کہ وہ اوور سٹیٹڈ تھی، یعنی انہوں نے بڑھا چڑھا کر بیان کیا۔ پھر جو ان امپلائمنٹ ہے بنگلہ دیشیوں کے لیے، خاص طور پہ ینگ لوگوں کے لیے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ ایک کافی عرصے سے اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ جو کوٹا تھا جس کا اکثر ذکر کیا جاتا تھا، وہ 2018 میں ریموو ہو گیا تھا، لیکن جون میں وہ اوور ٹرن ہوا، ہائی کورٹ نے اس کو اوور ٹرن کیا، اور جو بنگلہ دیش کی گورنمنٹ تھی وہ کورٹ میں نہیں گئی اس فیصلے کے خلاف،
جس کو لوگوں نے سمجھا کہ وہ اس کا مطلب ہے کہ کوٹے کے حق میں ہے. تو یہ انمپلائمنٹ بھی اس کا حصہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک جو خاص بات ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے، ہمارے پاکستان کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو آخری ٹائم پہ لوگ نکلتے ہیں اس سے پہلے بہت زیادہ کہانی کھچڑی پکتی رہتی ہے. اس میں ایک تو جو ناصر صاحب نے ذکر کیا کہ جو پینٹ اپ اینگر تھی نا، کہ ایک انسٹیٹیوشنل وائڈ ادارہ جاتی خلا کریٹ ہو رہا تھا بنگلہ دیش میں، کہ پہلے تو انہوں نے الیکشن لڑے اور پوری اپوزیشن کو انہوں نے ایک سائڈ پہ لگا دیا، ان کو شامل ہی نہیں ہونے دیا. پھر جتنے ادارے تھے، جوڈیشری، آرمی، پولیس، بیوروکریسی، اس میں اپنے لائلسٹ بھر دیے. اور پھر اس کے بعد لوگوں کو کوئی رستہ نہیں ملا کہ وہ اپنی گریونسز کا اظہار کریں. پھر انہوں نے پولیس فورس بہت زیادہ یوز کی، اور جب آپ فورس بہت زیادہ یوز کرتے ہیں اور بہت ساری ہلاکتیں ہوئی، صرف کل 64 لوگ ڈیتھ ہوئی، تو اس سے پھر کافی زیادہ امپیکٹ ہے. اور پھر ایک اور میں چیز آپ کو ویری کوئکلی مینشن کر دوں جو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے، ٹویٹر ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ ٹویٹر واز دا بگ پولیٹیکل موومنٹ ان بنگلہ دیش ریسنٹلی. اور اس میں جو فورن بنگلہ دیشیز ہیں، انہوں نے اب لندن میں، آکسفورڈ میں، نیو یارک میں ہر جگہ پروٹیسٹ ہوئے. اور یہ تو سوشل میڈیا کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی، لیکن بنگلہ دیش میں، دوسرے ملکوں میں بھی، ایون اب US میں انتخابات آئیں گے، وہاں پہ بھی سوشل میڈیا کا بہت امپورٹنٹ رول ہوگا، کیونکہ یہ موبلائز کرنے میں. اس پہ آتے ہیں کہ اس کو پروجیکشن کیسے ہوئی، ذرا واپس آئیے گا. ہندوستان کا کیا انٹرسٹ ہے؟ جو تاریخ ہے وہ تو ہے عوامی لیگ کی، اور وہ تو ہمیں سمجھ آتی ہے، لیکن موجودہ حالات کے تناظر میں حسینہ واجد جیسی پرائم منسٹر کا ملک میں ہونا ہندوستان کے لیے کیوں اہم تھا؟ طلعت صاحب، آپ کے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جو پچھلے 3 ہفتے میں ہیومن لائفز کی لاسز ہوئے، وہاں پہ تقریباً 300 سے اوپر لوگ مارے گئے، یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے. یہ ایک ہیومینٹی کا لاس ہوا ہے. یہ بنگلہ دیشی یا بنگالیز جو بھی وہ لوگ ہو گئے، اور جس کے اوپر میرا خیال ہم سب کو بہت دکھ ہے، اور ہمیں دکھ کا اظہار کرنا چاہیے. اور ہم بنگلہ دیشی عوام کے لیے اور بنگلہ دیش کے لوگوں کے لیے، بنگلہ دیش کی آرمی کے لیے ایک خیر سگالی اور ایک نیک خواہشات کا پیغام دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ وہاں پہ جلدی سے جلدی پیس آئے، نارملسی آئے، اور لوگ خوشحال ہوں دوبارہ. ابھی آپ کا کویسچن کہ انڈیا کا کیا انٹرسٹ ہے؟ دیکھیں، انڈیا کا انٹرسٹ تو بالکل کھلی کتاب کی طرح ہیجمونک ڈیزائنز ہیں اس کے. انڈیا کیا کرتا ہے اپنی نیبرنگ سٹیٹ کے ساتھ؟ انڈیا پورے ساؤتھ ایشیا میں کیا کرتا ہے؟ جہاں پہ اس کا بس چلتا ہے، جس قوم کو وہ دبا سکتا ہے اس کو دباؤ. پاکستان سے تو یہی مسئلہ ہے نا اس کا، کہ جی ہم اس کے دباؤ میں نہیں آتے. تو یہی چیز ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر ان کی انوالومنٹ اتنی زیادہ ہے، انویسٹمنٹ اتنی زیادہ ہے کہ وہ اس کو انفارچونیٹلی اپنی پراکسی بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، ایک سیٹلائٹ اسٹیٹ کا درجہ دے کے رکھنا چاہتے ہیں. اور اس میں وہ بہت حد تک کامیاب بھی رہے ہیں پچھلے کافی سالوں کے ساتھ. کنسیڈرنگ یہ واقعات ہوئی، اتنی کامیابی تو نہیں ہے، لیکن حسینہ واجد کی موجودگی میں ان کو لگ رہا ہوگا کہ وہ بہت کامیاب ہے. بہت زیادہ. یہ اتنے ڈرامیٹک چینجز ہوئے ہیں. آج صبح 7 بجے ایک ڈھاکہ سے کسی دوست نے مجھے ایک میسج کیا، اور انہوں نے کہا کہ آج اٹس گوئنگ ٹو بی دا ڈے آف لبریشن. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ کافی دنوں سے لوگ ہوپ فل ہیں، شاید وہ کوئی ایسا ہی ہوگا. لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد گھنٹوں کے اندر جو سچویشن بدلی، تو میرا خیال ہے یہ کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنی جلدی بنے. اینڈ آئی مسٹ کمنٹ بنگلہ دیش آرمی آلسو. انہوں نے بہت سینسیبل کام کیا، مظاہرہ کیا. ایکچولی انہوں نے ایک بفر اسٹیٹ کریٹ کیا، ان کو میڈم حسینہ واجد کو ایک سیف ایگزٹ کیا. اب آرمی چیف جو اسٹوڈنٹ رہنما ہیں، جس طرح ڈاکٹر صاحب بھی ذکر کر رہے تھے کہ ایک بہت جواں سال قسم کی تحریک ہے، ان کی خواتین اس کے اندر ریپرزینٹ کر رہی ہیں، اور بچے ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہندوستان اور بنگلہ دیش کا جو بارڈر ہے، وہاں پر ہندوستان، ان ریاستوں میں ہندوستان کو بڑا مسئلہ رہتا ہے. تو حسینہ واجد وہ کام بھی تو کر رہی تھیں کہ آپ کو ہم سہولت فراہم کرتے ہیں، یا آپ کو. سو دے ہیڈ اے اسٹریٹجک انٹرسٹ ایز ویل. یس، دے ہیڈ اسٹریٹجک انٹرسٹ. پھر ان کے ٹریڈ ریلیشنز ہیں، پھر بہت ساری اور چیزیں ہیں. بٹ اوور آل اگر دیکھا جائے تو وہ انہوں نے ان کو اپنی پراکسی اسٹیٹ بنایا ہوا تھا، ان کو اپنی ایک سیٹلائٹ اسٹیٹ بنا کے رکھا ہوا تھا. اور انفارچونیٹلی اگینسٹ دا وشز آف دی پیپل آف دا بنگلہ دیش، میرا خیال ہے میڈم حسینہ، یہ بنگلہ دیشی لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو انڈیا کو پورا فیسیلیٹیٹ کر رہی تھی. لیٹ می گو ٹو پروفیسر صاحب. پروفیسر ذرا یہ بتائیے کہ سمبلزم کسی بھی ہنگامے میں بڑا اہم ہوتا ہے. یہ سمبلزم کہ جو ان کا فاؤنڈر ہے اس کے مجسمے کو توڑنا، پھر پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر جانا، اس کے اندر بھی جو مجسمہ لگا ہوا تھا شیخ مجیب کا، اس کو ہاتھ سے پکڑ کر باہر لے کے آنا، یہ ایک بہت بڑا سمبلزم ہے. ہاؤ ڈو یو ریڈ دس؟ واٹ ڈز اٹ مین؟
देखिए ये मैसिव मोमेंट है, क्योंकि जो बांग्लादेश में एक खास तरह का कंसेंसस था पाकिस्तान के हवाले से, वो तो मौजूद है, आज भी मौजूद है, लेकिन जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है वो फिर आपको खराब करती है। जिस तरह मुर्सी साहब भी जब आए इजिप्ट में, तो शुरू में उनको सपोर्ट थी, लेकिन फिर जो ही उन्होंने इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की तरफ या ट्रांजिशन की तरफ कदम नहीं उठाया तो उनको पसपाई मिली। तो ये बहुत बड़ी जो फिगर्स होती हैं जो बज़ाहिर आपकी आज़ादी की तहरीक में अहम रोल प्ले करती हैं, अगर आज़ादी के बाद वो एक इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बुनियाद नहीं रखती, अलायंसेज नहीं बनाती, तो उसके खिलाफ वो पुश बैक होता है। अब जाहिर है इसमें जो जमात इस्लामी के बहुत सारे लोग थे जिनको फांसियां दी गई, बहुत सख्त सजाएं दी गई, मुआशरे में इसका शऊर था कि ये दे हैव क्रॉस द रूबिकॉन, कि एक सोसाइटी में एक खास तरह की विच हंटिंग हो रही है। जो आम बंगाली है उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया कि ठीक है पाकिस्तान से हम अलहदा हुए, हमारी तहरीक थी, लेकिन हमारे अपने लोगों को जिस तरीके से आप बिन पुट इनटू द डॉग हाउस और उनको एक एक करके कत्ल किया जा रहा है और ख़ास तरीके से उनको एलिमिनेट किया जा रहा है, मेरे ख्याल में इसकी भी काफ़ी सेंसिटिविटी थी। और प्लस ये जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, ये आपने जिक्र किया, बहुत अहम है कि जब आपकी बुनियाद ही आपकी सियासी जो उठान है उसकी बुनियाद अगर वायलेंस पे रखी हुई है, ग्रीवेंस पे रखी हुई है। और इन हंगामों के दौरान भी मैं देख रहा था कि हसीना साहिबा ने पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान कार्ड खेलने की कोशिश की, और जब मुजाहिरीन थे तो उन्होंने कहा जी कि ये तो वो रजाकार हैं जो फैसिलिटेट किया करते थे पाकिस्तान को, तो उसके ऊपर और हंगामे फूट पड़े। क्या डिड शी नॉट रीड द रूम? मतलब इतने अरसे से वो ताकत में है, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, और रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाया है खातून प्राइम मिनिस्टर का, दुनिया भर में इससे लंबा किसी ने सर्व नहीं किया। डिड शी नॉट रीड द रूम? ये क्या हुआ? आई थिंक शी गेट द सिचुएशन, लेकिन शायद बाज़ का ताकत का नशा इंसान को अंधा कर देता है। एंड दूसरा ये है कि इंडियन बैकिंग इतना ज़्यादा थी और हिंदुत्व के लोग जो हैं वो उनको पूरा बैकअप कर रहे थे, एंड शी वाज क्वाइट और कुछ नहीं तो रॉ उनको बता ही देती कि उनके अपने हालात क्या हैं, कम से कम यही बता देती उनको। आई थिंक टिल लास्ट मोमेंट वो उनको यही बताया गया कि कोई बात नहीं, हम सिचुएशन संभाल लेंगे। तो ये तो रॉ का एक पुराना तरीकाकार है। मैं प्रोफेसर साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा। उन्होंने सिम्बलिज्म की बात की, तो बीइंग स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस मैं भी इस पर बात करूँगा। आज जो शेख मुजीब साहब का मुजस्समा तोड़ा गया, वो एक्चुअली एक मुजस्समा नहीं तोड़ा गया तलत साहब, वो एक आइडियालॉजी के ख़िलाफ़ लोगों का एक्सप्रेशन ऑफ एंगर था। वो आइडियालॉजी जो 1972 और 1973 में आई थी बाक्सल की शेप में, वन पार्टी रूल, तो मैडम हसीना वाजिद ने तो इनफैक्ट आस्ता आस्ता उसी पे चला गया था ना। जमात इस्लामी के लीडर्स जो 80 साल के 90 साल के जिन लोगों को फांसियां दी गई, कैद दी गई, पार्टी को बैन किया, जो है दूसरी जमात को, खालिदा ज़िया साहबा की जमात को, उसको बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया, बाकी छोटी जमातें उनको साइड लाइन कर दिया। तो जब आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को साइड लाइन कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को साइड लाइन कर रहे हैं। और ये पब्लिक एंगर है, ये पब्लिक एंगर है, एक दो लोगों ने नहीं किया, नॉट एट ऑल, ये नई जनरेशन ने किया, नॉट एट ऑल। एंड फिर इसमें एक चीज़ और देखनी है ताला साहब, ये सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं थे। यस, पहले 2 हफ्ते में ये स्टूडेंट्स थे, लेकिन अगर आप पिछले 3 दिन के ऊपर इसको क्लोजली फॉलो करें, देखें, इंजीनियर्स थे, लॉयर्स थे, बीच में इवन सिविल सोसाइटी आ गई, पुलिस के लोग, सिविल सोसाइटी आ गई, पुलिस रिफ्यूज टू फायर, आर्मी रिफ्यूज टू फायर। तो ये एक पब्लिक एंगर था, एक पब्लिक प्रेशर था। तो मेरा ख्याल है इसके आगे हसीना वाजिद साहबा को जाना ही बनता था, और वो वी विश एंड होप कि जी अभी बांग्लादेश में इंशाल्लाह नॉर्मलसी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। आखिर में टुवर्ड्स आपके पॉइंट से लेते हुए प्रोफेसर साहब 1 मिनट में बताइएगा, इसके बाद क्या लंबा मिलिट्री रूल? अभी तो वो बात कर रहे हैं सिविल सोसाइटीज़ के मेंबरान से, मुजाहिरीन के मेंबरान से, या क्विक न्यू इलेक्शंस? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। मेरे ख्याल में आर्मी में हो सकता है कि ऐसे कुछ लोग हों कि जिनका इंटरेस्ट हो कि वो लंबा रूल करें, और अगर उन्हें यूएस की सपोर्ट मिलेगी तो शायद वो आ भी जाए, क्योंकि यूएस काफ़ी खुश नहीं थे हसीना वाजिद की गवर्नमेंट से। लेकिन बांग्लादेश में जिस लेवल की मोबिलाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है, उनकी मिलिट्री के लिए एक ट्रांजिशनल रोल से ज़्यादा लेना खतरे की घंटी होगी, उनके लिए अपने लिए भी मुश्किल होगा इसको सस्टेन करना।